عربی کی زندگی اسی بات میں کہ عربی کی ایک سطح وہ تھی کہ جب شعرا لکھ رہے تھے تو وہ کمال کر رہے تھے، مادی استعارے میں انہوں نے آسمان کو چھو لیا تھا، اس پہ امکان ہی نہیں تھا کہ بغیر الہام کے اب آگے گفتگو ہو سکے۔ اردو زبان کا بھی یہی واقعہ ہوا کہ جب اردو زبان نے اپنے محاورے کو، روزمرہ کو، ضرب الامثال کو، استعارے کو زمینی سطح سے پاؤں رکھ کر آسمان کو ہاتھ لگا دیا، اس کے امکانات اتنے روشن نہیں تھے جب تک کہ اس کے اندر روحانی استعارہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دم سے یہ استعارہ پیدا ہوا تو اردو زبان کے امکانات روشن ہو گئے کائنات میں۔ دوسرے لوگ اردو کی موت کے سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں تو اردو کی موت کے سلسلے میں گفتگو نہیں کر سکتا، یہ تو اقوام کو سیکھنا یہ زبان۔ اور آج یہاں آپ تشریف فرما ہیں، میں ایک بات اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر صاف صاف کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنا یہ محاسبہ کریں کہ واقعی ذاتی صورتحال میں آپ کا کوئی انہماک اور استغراق موجود ہے، آپ کسی چیز سے واقعتاً دلچسپی رکھتے ہیں کہ باہر سے آپ کسی چیز کو اوڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر باہر سے آپ نے کسی چیز کو اوڑھا تو آپ کے اندر تخلیقی قوت پیدا نہیں ہو سکتی، آپ گزارا کر سکتے ہیں، زندگی میں گزارے کی سطح پر گفتگو کر سکتے ہیں، ابلاغ کی کوئی نئی سمت پیدا نہیں کر سکتے بغیر استغراق کے۔ آپ کو ہیرا کا استغراق دیکھنا ہے اور یا بیت الدعا کا استغراق دیکھنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس صدی میں یا اس صدی میں انسان کے اجتماعی شعور کی طاقت جو ہے وہ کوئی کسی بنیادی خلوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے وجود میں وہ تخلیقی خلوت موجود نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سب زبانی قصہ ہے۔ جو آپ کی سطح ہے اس میں آپ کا تخلیقی ربط کیا ہے، اور اگر آپ کا ربط چیزوں سے نہیں بن رہا، اشیاء سے نہیں بن رہا، علم سے تخلیقی ربط آپ کا نہیں، آپ کی ذات میں کوئی، آپ کے باطن میں کوئی کیفیت نہیں ہے، تو یہ تو پھر موجود ہے، پھر آپ پڑھتے رہیے، سارے ادب میں مزہ ہی مزہ ہے۔ تو کوئی سے بھی لفظ کہیں بھی جوڑ دیجئے اس کا ایک مفہوم تو نکل ہی آئے گا، لیکن اگر آپ اس میں بلاغت کی سطح اور اس کی گہرائی کی طرف آپ جائیں گے تو استغراق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اعلیٰ ترین استعارہ جو ہے استغراق سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ استغراق ایک کشش رکھتا ہے علم کے لیے، اور اس پر علم کا نزول اسی کیفیت میں ہوگا جس سطح پر آپ کی انوالومنٹ ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ جامعہ کے طالب علم ہیں اور یہاں سے 5 سال گزار کے چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے، آپ صاحبان عزت ہیں، آپ نے یہ کام تو کیا ہے کوشش کر کے، لیکن وہ جو آپ خود اپنی ذات میں استعارہ ہیں وہ کس بات کا استعارہ ہیں؟ آپ ایک علامت ہیں، آپ ایک نشان ہیں۔ تو میں یہ انتظام کروں گا، آپ سے بات کر کے سوچوں گا کہ میں مسیح موعود کے ایک ادنا سا غلام جب آپ سے کلام کرے تو آپ کون سے علم الکلام کا مظاہرہ کریں گے؟ مجھ سے کیا بتائیں گے مجھے ایک نئی بات؟ کیا آپ نے اس میں سے وہ نئی بات نکالی ہے؟ آپ کے وجود میں نئے انداز سے سوچا ہے ان کتب کے بارے میں یا اس کلام کے بارے میں؟ آپ کا خلافت سے ربط کس انداز کا ہے؟ کیا آپ کی ذات اپنے بنیادی کلام میں اس کی شہادت پیش کرتی ہے جو آپ کلام کر رہے ہیں؟ تو میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کی صداقت کا نشان خود ان کا کلام ہے، کیونکہ ایسا کلام بغیر ذاتی استغراق کے اور وابستگی کے پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ شاعری میں یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے شعر سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر کا باطن کیا ہے، یہ مصنوعی طور پہ گفتگو نہیں کی، یہ آورد نہیں ہے، یہ آمد ہے۔ آمد کسے کہتے ہیں؟ آمد تو اس سیلف الہام کا ادنا ترین دروازہ ہی ہو القاء کا، اس کو کھولتی ہے، اور آپ شاعر ہو کے اعلیٰ ترین دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ کہتے ہیں یہ آمد ہے۔ آمد کس بات کو کہتے ہیں؟ آمد ایک القائی نظام ہے، ایک الہام کا نظام ہے، ادنا صحیح، مگر ایک کھڑکی کھولتا ضرور ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد، شاعر ہونے کے بعد، اس بات کے مولوی کی سرپرستی میں اس بات کے مدعی بن جاتے ہیں کہ الہام کا دروازہ بند ہو گیا، تو آپ نے تو اپنا دروازہ خود بند کر دیا۔ آپ کو آمد کا دروازہ کیسے کھل گیا؟ اگر اس الہام کا دروازہ بند ہو گیا تو آپ کی آمد کا دروازہ کیسے کھل سکتا ہے؟
آمد کے دروازے کا بھی تعلق اسی کیفیت سے ہے، ادنا صحیح مگر ہے ضرور۔ یہ جو استغراق ہے جسے آپ آمد کہتے ہیں، یہ آپ کی ذات کے اندر بھی جاری ہے۔ یہ دریافت کرنے کا مسئلہ ہے، یہ جاننے کا مسئلہ ہے، اور ذاتی طور پر اتنا شامل ہونے کا مسئلہ ہے کہ میں آپ کو اگر اپنے حافظے کی بنیاد پر اردو شاعری کے شعر سناؤں تو شاید 4-5 دن تو گزر ہی جائیں گے آرام سے۔ میں کہوں بھائی غالب میری میراث ہے، میں اس کو یہ مصرع مجھے کیوں نہیں معلوم تھا، میر کا یہ شعر مجھے کیوں میرے علم میں نہیں آیا، مومن کا میں نے یہ مصرع کیوں نہیں دیکھا۔ جتنا جتنا آپ تعلق پیدا کریں گے چیزوں سے، وہ چیزیں اتنا اتنا آپ پر روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ اب اگر یہ ربط کا نظام ہے کہ میں بہت کم یہ اتفاق ہوتا ہے کہ ایسی سوائے خلیفہ وقت کے اب معدود چند حضرات جن کے بارے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ان کا ذاتی ذوق ہے، ذاتی شوق ہے، ذاتی استغراق ہے، کیونکہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ یہ ولی نے کہا، اردو کے اولین شعراء میں سے ایک نے، کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ خیال کی یہ سطح تھی، جب یہ شاعر یہ شعر کہہ رہا، اور میں آج کے شاعروں کو سناتا ہوں کہ تم سے کتنا وسیع تر آدمی تھا کہ وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ الہامی اور روحانی قوتیں جاری و ساری ہیں، راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ تو یہ باب سخن جو کھلا ہوا ہے، یہ آپ سے ایک ربط کا تقاضا کرتا ہے اور ایک ایسے استغراق کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں آپ کو اپنے سیلف سے یہ گواہی دینی ہے کہ جو آپ نے بات کہی ہے، کیا آپ اس میں ذاتی مشاہدے کی منزل تک پہنچے ہیں یا ابھی صرف عمومی خبر تک ہیں کہ آپ کو ایک بات کی خبر ہو گئی۔ تو اگر مجھے عمومی خبر ہے ادب کی تو مجھے لکھنے کا شعر لکھنے کا کوئی حق نہیں، اور اگر میں بہت عزت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور اگر میں کوئی تازہ خبر دینا چاہتا ہوں تو مجھے اس بات کی شہادت پیش کرنی پڑے گی کہ وہ تازہ خبر ہے کہ نہیں۔ اور وہ جب تک رابطہ نہ بنے، جب تک کیفیات سے آپ نہ گزریں، تب آپ کی خلوتیں ایسی زندہ نہ ہوں، تب تک آپ کے اندر ادب کے وہ امکانات نہیں پیدا ہو سکتے جو بڑائی کی منزل کی طرف قدم رکھتے ہیں۔ میں تو ایک عاجز انسان ہوں، جو بھی میرا ادب سے رشتہ ہے اس میں میں ذاتی کیفیت یہی محسوس کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے عہد کے شعراء میں بہت کم لکھا ہے۔ یہاں تو سال 2 سال میں لوگ مجموعوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنا کہاں سے لکھا جائے گا۔ اور اگر فرض کیجئے مشق کے طور پر آپ لکھ بھی دیں تو آپ انرجی ضائع کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اگر یہ بات معلوم ہے کہ یہ بات تو ہو چکی ہے اور بہت اعلیٰ درجے پہ ہو چکی ہے تو دوبارہ اسے کہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی اس یقین سے بات ہونی چاہیے کہ یہ میرا ذائقہ ہے، میری کیفیت ہے اور میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں یقین سے میں نے ایک مضمون لکھا تھا کوئی آج سے 15-17 سال پہلے، اس کا عنوان تھا تیسرا آدمی۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ کسی دوسرے کے بچے کو اٹھانے سے عورت مانی بن جاتی، اسے اپنی پیدائش کی ایک جو کیفیت ہے اس سے گزرنا ہے تب وہ ماں بنتی۔ تو اگر آپ اس کیفیت سے نہیں گزرے تو پھر آپ عمومی معنوں کے نقاد ہیں۔ آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا یہ اچھا ہے برا ہے، کوئی جو ہماری اردو شاعری کا ایک رویہ بن گیا، اسے کام نہیں چلتا۔ کیونکہ تیسرا آدمی وہ ہے جس کے اندر قوا کے اندر وہ جرثومہ حیات نہیں ہے جس سے حیات جنم لیتی ہے، وہ تخلیقی قوت نہیں ہے اس کے اندر۔